खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Once again, we are honored to present highlights from two virtual events that took place with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last weekend. We begin with Saturday's event and take our respected viewers to Indonesia. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a Lajna Indonesia National Amla meeting on Saturday. The meeting began with dua, followed by a video presentation on the activities of Lajna Imaila Indonesia. Following this, individual secretaries had the opportunity to introduce themselves and seek guidance. Assalamualaikum Huzoor. Waalaikumsalam. My name is Nisa Rahmania. I am a Muafin Sadr Wakifat now. All right. Do proper tarbiyat of these waqfat now. Yes. Each and every waqfa now should regular in offering their 5 daily prayers. They should read the Holy Quran every day. They should read some books of the Prophet Messiah which have been translated in Indonesian and other literature. And they should try to listen to my khutbah every week. Make sure that all waqfat now are well connected with the Jamaat system and they are connected with the Khilafat and they give more time in learning religious knowledge. Okay, next. Assalamualaikum Huzoor. Waalaikumsalam. My name is Isyanur Aisyah. I am Naib General Secretary. Jazakallah. Naib General Secretary? Acha, you help General Secretary Saiba in preparing reports. So you make sure that every report which comes to you should be answered and acknowledged. Whether they are doing good job or not doing the job up to the mark, but they should be answered. If they are doing good job, then send them appreciation letter. If they need some comments to focus on some special particular departments, then you should ask them to give emphasis on these things, right? Okay, next. Next. At the end, there was a short questions and answer session. Huzoor, we need Huzoor guidance how to increase the members of participant in financial sacrifices. You see, you make them realize that the financial sacrifice for Jamaat is not a tax. It is the duty of every true believer that they should sacrifice for the sake of the Jamaat. And it is written in the Quran. Allah Ta'ala says, in the 2nd chapter, Surah Baqarah, Allah Ta'ala says that you should have Iman bil Ghaib and then offer your prayer and then do some sacrifice in the way of Allah. So, this is the commandment of Allah Ta'ala that you should pay some financial sacrifice for running the day-to-day expenses of the Jamaat and of course for spreading the message of Allah Ta'ala in the country in particular and in the whole world in general, right? So we are sacrificing for the sake of getting Allah's pleasure. So make them realize the importance of it. So there are quite a number of Quranic verses which says that this is the importance of financial sacrifice. And there are quite a number of khutbahs of previous khulafas and even my khutbah where I have explained in detail at length the importance of sacrifice. So if the people realize that what is the importance of sacrifice, then they will pay. But let them understand that this is not a tax.
So if they sacrifice happily and wholeheartedly, then Allah Ta'ala will reward them. Right? Right. Dear Huzoor, please kindly give us guidance on how we could improve members' interest in reading books of Hazrat Masih Maud alayhi salam. Jazakallah. You see, you should try to pick some passages from the books of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, which are related to women and for day-to-day life. So then you increase the interest of the women, and especially those who are well educated and Nasrat, grown up Nasrat of Mayar Kabir. Then they will develop some interest in it. You see, if you select some book for them to read the whole book, sometimes they may not develop interest in it. But if you just pick the passages on different subjects from different books, then they will develop their interest to read the books. So once they develop the interest, then they will start reading the other books as well. Right? Huzoor, we have organized public training for more than 800 members. However, some of them are not confident to deliver tabligh. Huzoor, please kindly provide. You see, you first train them and create confidence in them. Develop confidence in them, and make some syllabus, some course, and train them, ask them to read all these things, and so that they can answer basic questions while doing tabligh. Or if not, at least make some cassettes for tabligh and CDs. So give it to them. When they are doing tabligh, they can play those CDs. They will help them to learn, and also it will help them to do tabligh. So if you give some recorded CDs which contain the answers of all the questions raised by the non-Ahmadis or non-Muslims, so that in this way they will learn how to give the answer, and secondly, even they can play those CDs before those people, and they would also know that these are the answers of their questions. See? So in this way, you do some training classes. First you do some training classes and let them understand the true teaching of Ahmadiyya, the true Islam. Then when they learn the true teaching of the Ahmadiyya and the true Islam, then they will be able to do tabligh. But for that, they will have to develop some confidence in them, and that confidence can only be created and developed by training them. Right? They should repeatedly learn these things. Okay? All right. All right then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. The following day, a second virtual event took place. This time, a mulaqat with more than 50 Arab Ahmadi Muslims living in Germany, including some new converts. The meeting began with tilawat, followed by a report. अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हुजूर आपकी हिदायत की रोशनी में शोबा तबलीग अरबिक डेस्क को दर्ज झैल तबलीगी व तरबीती सरगर्मियाँ मुनक़िद करने की तौफ़ीक मिल रही है। जर्मनी भर में इस वक्त 400 से ज़ायद अरब अहमदी बाकायदा निज़ाम जमात का हिस्सा बन चुके हैं, और इस सिलसिला में अरबिक डेस्क अरब अहबाब को लोकल सदर जमात और लोकल मुरब्बी सिलसिला के ज़रिए मुकामी जमात का फ़ाल हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हालात में चूँकि इस तरह तबलीगी मीटिंग्स नहीं मुनक़िद हो सकी, तो ऑनलाइन एक साल में 70 के करीब तबलीगी मीटिंग्स मुनक़िद की जा चुकी हैं। इसी तरह हॉटलाइन 24 घंटे फ्री चल रही है,
اور اس میں مختلف 2 سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی طور پر 210 تبلیغی میٹنگز منعقد ہوئیں۔ سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پہ جماعت کا ایک پیج بنایا گیا جس کے ذریعے 4,31,000 افراد تک جماعت کا پیغام پہنچایا گیا، اور اس وقت جرمنی میں 20 سے زائد عرب احمدی فعال داعی اللہ ہیں، اور حضور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 بیعتیں بھی ہوئی ہیں، جو 3 بیعتیں آج اس محفل میں ہوئی ہیں۔ اس وقت حضور اس محفل میں تقریباً 57 کے قریب عرب حاضر ہیں۔ 57 ہاتھ بیٹھے ہیں، تو یہ بہتر نہیں میں ہر ایک کو علیحدہ السلام علیکم وعلیکم السلام کرتا جاؤں تاکہ ہر ایک سے بات ہو جائے، ہر ایک سے بات ہو جائے؟ جی حضور، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ چلو پھر۔ Following this, each person had the opportunity to personally speak to Huzoor and to seek his prayers and guidance. السلام علیکم الشیخ وعلیکم السلام۔ اچھا، محمد ولید فلیون، یہ تو پرانے احمدی ہے۔ نہیں حضور، انہوں نے 2019 میں وہ جب حبشہ آئے تھے ان کے ساتھی اس وقت بیعت کی۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں دیکھا ہوا ہے نا اس لیے مجھے پرانے لگ رہے ہیں۔ جی حضور، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، کیوں بیعت کر لی انہوں نے؟ لماذا بایا؟ لأن الأحمدية هي الإسلام. کیونکہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ پھر اس کے بیعت کرنے کے بعد کوئی تبدیلی بھی پیدا ہوئی ان میں، یا ان کے گھر والے محسوس کرتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی؟ بكل تأكيد هذا بشكل يومي. أعمل في التبليغ، وأيضا كنت في سوريا إماما وخطيبا، وأنا بصدد إعداد الكثير من المؤلفات. کہتے ہیں یقیناً، اور ہر روز وہ مشاہدہ کرتے ہیں، میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں اور میں سیریا میں امام بھی تھا اور چند کتابوں کا میں مؤلف بھی ہوں۔ اچھا، چلو پھر تشریف رکھیں۔ نیکسٹ۔ السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام اکرم سلمان۔ أنا فلسطيني سوري، بايعت في سوريا عام 2014 أنا وأخي التوأم، وقدمنا هنا إلى ألمانيا في عام 2016، ونحن يعني الآن في ألمانيا مقيمون. یہ دونوں بھائی توام ہیں، اکرم سلمان اور محمد سلمان۔ 2014 میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ ہاں، یہ ہر دفعہ جب میں دورے پہ جاتا ہوں آئے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، مجھے جب سی آف کرنے کے لیے بھی آئے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی اگائی ہے۔ ہاں حضور، یہ ہمارا جو پیج ہے یہی چلا رہے ہیں اور دن رات تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، کافی 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 ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ۔ اوکے، نیکسٹ۔ السلام عليكم ورحمة الله حضرة أمير المؤمنين. أنا فؤاد نزال من سوريا، مقيم في ألمانيا. الحمد لله من الله علي ببيعة الإمام المهدي والمسيح الموعود منذ 2.5 سنين تقريبا. حضور، یہ 2.5 سال پہلے کہتے ہیں بیعت کی ہے انہوں نے، کافی ریسرچ کے بعد، اور اس کے بعد یہ دن رات تبلیغ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام عزیز رشتہ دار جتنے بھی دوست ہیں ان کو حضرت مسیح السلام کا پیغام پہنچایا ہے، اور یہاں پہ ان کے بھائی رہتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے ذریعے سے بیعت کر لی۔ ان کی بیوی نے بھی 3 ماہ بعد ان کے بیعت کر لی تھی، اور سیریا میں جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی ان کی تبلیغ سے 1 ماہ پہلے سب نے 7 افراد نے بیعت کی ہے، اور ایک چچا کی بیٹی ہیں جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے 2 ہفتے بعد وہ بھی بیعت کر لیں گی، اور کوئی ایک بھی خاندان میں سے نہیں چھوڑا انہوں نے جن کو حضور حضرت مسیح السلام کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ تو قرآن کریم کی صحیح تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ شروع کرو۔ نعم الحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ۔ اوکے، آگے دے دیں۔ السلام علیکم حضرت امیر المؤمنین۔ وعلیکم السلام حاج سباق صاحب، آپ کے بھی بچے بھی احمدی ہیں؟ اکرمنی اللہ باثنين من اولادی بالاحمدیہ۔ 2 حضور ان کے بچے کہتے ہیں بڑے احمدی ہیں، ایک یہ جو خالد سباق ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، اور 2 چھوٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں ابھی عمر کو نہیں پہنچے، جب پہنچیں گے لیکن میں تربیت ان کی کر رہا ہوں، لیکن بیوی احمدی نہیں ہے۔ اچھا، تو بیوی کو بھی اچھے اخلاق دکھائیں، اس کو پیار سے سلوک کریں، وہ احمدی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ آگے دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عبدالرحمن شافی صاحب، یہ تو پرانے احمدی ہیں، یو آر این اولڈ احمدی۔ نعم سیدی امیر المؤمنین۔ حضور 30 سال سے یہ احمدی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ ایمان اور ایقان میں ترقی دے، اور جماعت برلین کی طرف سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اوکے، اگو نیکسٹ دے دیں۔ جزاکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
عبدالرحمان بدر صاحب الحمدللہ پرانے احمدی ہیں 26 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے اچھا نعم وأطلب من حضرتك الدعاء لأفراد الجماعة في اليمن كما تعلم إنهم يعانون من ظروف قاسية وألتمس منك الدعاء وأطال الله في عمرك. یمن کے احمدیوں کے لیے دعا کی درخواست یاد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے. چلو نیکسٹ. السلام علیکم سیدی. وعلیکم السلام. ایاد عودی من فلسطین. عودی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. اور آج کل کیا کام کرتے ہیں؟ میں الیکٹرک 100 مساجد میں اور پریواتن. اچھا ماشاء اللہ. چلو پھر نیکسٹ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا العبد لله أحمد العاقل من دمشق سوريا. اچھا ماشاء اللہ. تو بیعت کیوں کی آپ نے؟ حضور کہتے ہیں 12 سال پہلے سیریا میں جماعت کا تعارف حاصل ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی اور اب یہاں جرمنی میں آ کے دوبارہ جماعت سے تعارف ہوا تو الحمدللہ آپ بیعت کر لی. ٹھیک ہے پھر نیکسٹ کو دے دیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير وعلیکم المؤمنين. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لؤي سليمان. اچھا ماشاء اللہ. لوئی سلیمان. اچھا 2010 میں بیعت کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. باقی فیملی میں بھی کوئی احمدی ہو گئے بچے وغیرہ؟ الحمدللہ زوجتي وأولادي. سب احمدی. بیوی بچے سب احمدی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلو پھر نیکسٹ. السلام عليكم أمير المؤمنين. وعلیکم السلام محمد حمود صاحب. أنا محمد الحمود عمري 32 سنة متزوج ولدي 3 أطفال وأريد أن أبايع اليوم إن شاء الله وأن تدعو لي بالثبات جزاكم الله. 3 بچے ہیں حضور اور آج انہوں نے بیعت کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو انہوں نے کیوں بیعت کی ہے؟ کیا وجہ بنی؟ السبب أنني اجتمعت بأحد الأصدقاء ذو صاحب الخلق. حضور کہتے ہیں میں احمدی دوستوں سے ملا ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا. اس کے علاوہ پھر فیس بک کا جو آپ کا پیج تھا وہ میں نے دیکھا اس پہ میں نے جماعتی تعلیم پھر میں یوٹیوب پہ جماعت کے بارے میں ریسرچ کی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین عطا کیا. صرف یہ اخلاق یہ نہ ہونا کل کو کسی بد اخلاق احمدی کو دیکھ کے کہہ دیں کہ احمدیت غلط ہے. ان کو مسیح موعود علیہ السلام کے پر پورا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ وہی مسیح و مہدی ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی. یہ ایمان پکا کریں اپنا. کیونکہ اگر کسی بد اخلاق احمدی کو دیکھیں تو اس کو اپنے اخلاق دکھائیں. یہ نہ سمجھیں کہ شاید احمدیت کی تعلیم ہی دکھاوا ہے جو اخلاق دکھاتے ہیں. اصل میں تو وہی احمدی کی تعلیم ہے جو کہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس پہ ہر ایک کو قائم ہونا چاہیے چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو. إن شاء الله سوف أقوم بذلك وإن شاء الله مع أصدقائي أحمد محمد وأكرم سلمان والأخ محمد كيال إن شاء الله سوف نتابع ذلك. میں ایسا ہی کروں گا اور میرے جو دوست اکرم اور محمد سلمان اور محمد کیال ہیں انشاءاللہ ان سے بھی میں مسکر رابطہ رکھوں گا. ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں وقت تو آپ نے 1 گھنٹہ 20 منٹ لے لیا اور بس تعارف ہی ہو سکتا تھا اتنے عرصے میں اور باتیں تو زیادہ ہو نہیں سکتی تھیں. جو چھوٹی باتیں 2-4 فکرے بولنے تھے وہ بول لیے. اب کبھی چھوٹی ملاقاتیں ہوں گی تو شاید تفصیلی ملاقاتیں بھی ہو جائیں باقی باتیں بھی ہو جائیں. اب تو اتنا ہی وقت تھا اس لیے اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Those were highlights from 2 virtual mulaqats that took place with Indonesia and Germany. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued his series of sermons on the life of Hazrat Usman Razila Tala Anhu. Later, he announced a new Holy Quran website would be launched after the Friday prayers. Al-Islam نے قرآن سرچ کی نئی ویب سائٹ کا پہلا ورژن تیار کیا ہے holyquran.io.
یہ ویب سائٹ الاسلام سے علیحدہ دیکھی جا سکتی ہے. کسی بھی صورت، آیت، لفظ یا مضمون کو عربی، انگریزی یا اردو میں ایک جدید سرچ انجن کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے اور سرچ نتائج کو احمدی اور غیر احمدی تراجم کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہر آیت کے ساتھ اس کی تفسیر، مضامین اور متعلقہ آیات دیکھی جا سکتی ہیں. مزید مواد پر بھی کام جاری ہے اور انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا جلسہ سالانہ UK 2021 تک تیار کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ الاسلام ویب سائٹ پر قرآن پڑھنے، سننے اور سرچ کی ویب سائٹ readquran.app کا بھی نیا دیدہ ذیل ورژن تیار کر لیا گیا ہے، جس میں انگریزی تفاسیر کے ساتھ تفسیر صغیر کے نوٹس، انگریزی لفظ بلفظ ترجمہ، مضامین کا انڈیکس اور بہت سے مفید اضافے جو روزمرہ کی تلاوت سے قرآن میں مفید ہوں گے شامل کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا باعث بنے اور احباب جماعت بھی ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے ہوں. جی سرچ کا زمانہ. بس ہو گیا. دعا کرنی آمین. السلام علیکم.